اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات گرامی سلسلہ مجالس اشرا جس سلسلے کی 8ویں مجلس ہے، کل آخری مجلس ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو میں نے کوشش کی فطرت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں۔ ہمارے جو فطری تقاضے ہیں، اگر ایک سلوات پڑھ کے تھوڑا سا زحمت کریں گے، آگے تشریف لے آئیں گے جو باہر ہیں لوگوں کی جگہ اس طرف جگہ ہے، ابھی ادھر جگہ ہے، کہ تھوڑا سا زحمت کریں گے آگے آ جائیں۔ فطرت جو سب میں پائی جائے، ہمارا نیچر، ہمارا فطرت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے فطرت کو خلق کیا، اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے، اور اللہ کی فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ انسان صحیح عقائد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ سرور کائنات کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت توحید پہ نہیں کہا، فطرت اسلام پہ کہا۔ فطرت اسلام پہ پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی توحید کا عقیدہ بھی ہے، نبوت کا، امامت کا، قیامت کا۔ یہ خود عدل سے متعلق میں نے پیش کیا کہ خود عدل و ظلم سے پوری بحث پیش کی کہ توحید، اور یہ سارے، میں ایک جملہ کل میں نے عرض کیا تھا، امامت سب مسلمانوں کے لیے ہے سارے مسلمانوں کے لیے۔ مانتے شیعہ ہیں یہ اور بات ہے، لیکن ہے سارے اماموں کے لیے امامت۔ اور عزیزان گرامی، یہ خود سب کے سب اقرار کریں گے، دیکھیں گے جب فطری تقاضے یہ ہیں کہ انسان صحیح عقیدہ رکھتا ہو، اور اتنا ہی نہیں ہے کہ صرف عقیدہ صحیح ہو، بلکہ انسان کا کردار اور اس کا جو اخلاق ہے وہ بھی فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔
سچائی انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، امانت انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، یہ تمام صفات حسنہ انسان کی فطرت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ انسان چاہتا یہ ہے کہ با کمال ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہوتا رہے۔ سن رہے ہیں سمجھ رہا؟ میں نے یہاں تک کہا تھا کہ پہلی مجلس میں عرض کیا تھا اور آج اس کو میں بڑھانا چاہتا ہوں، آج کنکلوڈ کروں گا اس موضوع کو بھی، کہ بھئی حتیٰ خود تولا و تبرہ بھی فطرت سے ثابت ہے، فطرت سے ثابت ہے۔ اچھوں کا ساتھ دینا، اچھوں سے محبت کرنا، یہ فطری تقاضا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھوں کے ساتھ ہو، اور قرآن نے بھی بڑے واضح الفاظ میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ میدان گرامی خود یہ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک روک کے پیش کر رہا ہوں، یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا تعلمون ہو، علم نہیں رکھتے، تو سوال کرو اہل ذکر سے۔ اگر تم لا تعلمون ہو، اگر تم علم نہیں رکھتے تو پھر سوال کرو اہل ذکر سے۔ تو اہل ذکر وہ ہوں گے جو لا تعلمون نہ ہوں۔ پہنچا نہیں سکا۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لا تعلمون ہو یعنی علم نہیں رکھتے تو پھر اہل ذکر سے سوال کرو۔ وَلَقَدْ أَخْرَجْنَاكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَكُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ جب ہم نے تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا تو تم لا تعلمون شیء تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ آہستہ آہستہ سیکھتے رہے، سیکھنے کے بعد تم اہل علم بنے۔ علم جو حاصل کیا تم نے سیکھا ہے، ہم نے تمہیں متن سے جب پیدا کیا تو تم علم نہیں رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اہل ذکر وہ ہوں گے جو دنیا میں آتے ہی کلام کرتے ہوں گے، اور صرف ہم نے ایسی ہستیوں کو دیکھا ہے آغوش رسالت میں کہ کبھی امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کہیں تو توریت سناؤ، آپ کہیں تو زبور سناؤ، آپ کہیں تو انجیل سناؤ، اور اگر آپ اجازت دیں تو قرآن سناؤ۔ ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا لیکن علی ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں قرآن سناؤں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا یا علی، اگر وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئی تھی، موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ، یہاں ہوتے تو وہ گواہی دیتے کہ آپ ان کی کتابوں کو ان سے بہتر جانتے ہیں۔ کہا یا رسول اگر آپ اجازت دیں میں قرآن کی تلاوت کروں، تو آپ نے تلاوت کی سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات کی، قد افلح المؤمنون۔ پروردگارہ یہ جناب امیر نے سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں کی کہ مؤمن وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بے شک کہ صرف مؤمن ہی کامیاب ہے، کامیابی صرف مؤمنین کے لیے ہے۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ جناب امیر سے پوچھا جائے یا علی آپ نے گواہی مؤمنین ہی کی کامیابی کیوں دی ہے، تو آپ فرمائیں گے کیونکہ میں ہوں امیر المؤمنین، میں گواہی دے رہا ہوں ان کی کہ جو میری ولایت کو ماننے والے ہوں گے بس وہی کامیاب ہوں گے۔ ایسا نہیں گرامی تو ہم ہیں لا تعلمون۔ انسان میں کیوریوسٹی، انگریزی کا لفظ ہے، کنجکاوی پائی جاتی ہے، کیوریوسٹی پائی جاتی ہے، انسان سیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا انسان کیوریوسٹی رکھتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، کنجکاوی پائی جاتی ہے، تجسس پایا جاتا ہے، سیکھنے کا عنصر انسان میں پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سیکھنا نہ چاہے، ہر بچہ سیکھنا چاہتا ہے، سیکھنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ ماں باپ کہتے تم سوال بہت زیادہ کرتے ہو، لیکن بچہ پھر بھی سوال کرتا رہتا ہے۔ بچوں کے سوالات کو بند نہ کروائیے، سوالات کرتے رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے۔ یہ بچے کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ انسان کے علم کی طرف لے جاتا ہے۔ اذن گرامی یہ انسان کی اپنی فطرت کا تقاضا ہے کہ جو اہل علم ہو، جو باکمال ہو، ان سے وابستہ ہو، اور جو شر ہو، شیطان ہو، ان سے دور ہو جائے۔ یہ فطری تقاضا ہے کہ جو برا ہو انسان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ بھئی اسی کو تبرہ کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تبرہ گالیوں کا نام نہیں ہے، تبرہ بیزاری کا نام ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں تبرہ نہیں کرنا چاہیے، تبرہ بیزاری کا نام ہے، یعنی شیطان سے، برے لوگوں سے بیزاری کا نام تبرہ ہے۔ بھئی آپ کا تو کلمہ بھی شروع نہیں ہوتا جب تک تبرہ نہ کریں۔ گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات؟ جب تک آپ لا الہ نہیں کہتے، الا اللہ نہیں کہہ سکتے۔ بھئی میں تمام کے تمام بنائے ہوئے خداؤں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، لا الہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو پہلے تبرہ ہے سارے بتوں سے، پھر تولا ہے اللہ سے۔ آپ سننا چاہیں نہ سننا چاہیں میں آج پیش کروں گا۔ تو پہلے بیزاری ہے، پہلے بتوں سے بیزاری کا اعلان کریں، پھر مانے کہ ہاں ایک خدا کو مانتا، لا الہ۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اگر آدھا کہیں تو کفر ہے، پورا کہیں تو ایمان ہے۔
اس جملے کو آدھا کہیں تو کفر ہے، پورا کہیں تو ایمان ہے. آتے جائے گا. وہ آدھا کہیں تو کفر ہے، لا الہ کہہ دیں تو کفر ہے، لیکن جب الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو ایمان ہے. توجہ توجہ. ادھر کے سلوات پڑھ کے آگے آتے جائیں. آجائیں. جانے گرامی لا الہ جب کہیں کہ ہم کہتے ہیں کسی کو نہیں مانتے تو یہ کفر ہے. بھئی کسی کو بھی نہیں مانتے، نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی کو معبود نہیں مانتے. کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہم عبادت کسی کی نہیں کرتے سوائے اللہ کے. توجہ ہو، ہم عبادت کسی کی نہیں کرتے سوائے اللہ کے. بہت سے افراد کہتے تھے بھئی تم سجدگاہ کے اوپر بتوں کو سجدہ کر رہے ہو، یہ سجدگاہ کو بت بنا رکھا. انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہم سجدگاہ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، ہم سجدگاہ پہ سجدہ کر رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے اذان گرامی؟ تو اب یہ کو میں اور تک بڑا فرق ہے اذان گرامی. ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. مرحوم آیت اللہ خوئی مرحوم نے اپنی کتاب البیان فی تفسیر القرآن کے آخر میں لکھا ہے کہ میں جب حج پہ گیا تو اس وقت 70 برس کے تھے. کہ میں حج پہ گیا، سجدگاہ رکھ کے مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک متوا تو سب سمجھتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں ریلیجس پولیس. مہذب انداز سے میں نے ترجمہ کیا تو اذان گرامی جتنا مہذب کر سکتا میں نے ترجمہ کر دیا. ریلیجس پولیس ہے، متوا ہے. اس نے کہا کہ بھئی جیسے اس نے سجدگاہ دیکھی فوراً سجدگاہ اٹھا کے چلا گیا. مرحوم آیت اللہ خوئی کہتے ہیں میں نے نماز تمام کی کہ پشتے 10 پہ آپ ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی نہ ہو. کہ میں کارپٹ پہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے سجدگاہ رکھی تھی. کہ میں نے نماز مکمل کی، فوراً تلاش کیا بھئی کون ہے جو سجدگاہ اٹھا کے لے گیا. تو اتنے میں ایک صاحب خود ہی آئے. کہ وہ میں آپ کو شرک سے بچا رہا تھا. مرحوم آیت اللہ خوئی سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو شرک سے بچا رہا تھا اس لیے میں نے سجدگاہ اٹھا لی. انہوں نے کہا بتا یہ اسلام نے کہا ہے ولا تجسسوا، سورہ حجرات ہے جاسوسی مت کرو اور بدگمانی مت کرو. سورہ حجرات ہے، قرآن کا سورہ ہے. آیت اللہ کوئی کہتے ہیں میں نے فوراً پڑھ کے کہا کہ بھئی جاسوسی مت کرو، بدگمانی مت کرو. ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. تجھے کیسے پتا میں شرک کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا ہوں تو کہہ رہا شرک کر رہا. کہا کہ نہیں آپ شرک کر رہے تھے کیونکہ آپ اس سجدگاہ کو، اس پتھر کو، اس آپ نے جو بت بنا رکھا ہے اس پتھر کو سجدہ کر رہے تھے. کہا میں نے اسے سامنے رکھا ہوا تھا یا اس پہ سجدہ کر رہا تھا؟ پہنچا نہیں سکا. کہ اگر میں فاصلے سے رکھ کے سجدہ کرتا نا تو کہہ سکتے تھے بھئی اس کو سجدہ کر رہا ہوں، میں تو اس پہ سجدہ کر رہا تھا. کہ کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ زمین سے کوئی بھی اگی ہوئی چیز پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، صرف زمین پہ سجدہ ہوتا ہے، اور زمین سے ان اگنے والی چیزوں پہ جنہیں نہ کھایا جاتا ہو نہ پہنا جاتا ہو. کہ بھئی سب کا اتفاق ہے زمین پہ سجدہ ہوتا ہے، تمہارا بھی ہمارا بھی. تو یہ زمین ہے، تم نے زمین کو بند کر دیا تھا، قالین بچھا دیا تو میں زمین خود لے آیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تم نے زمین کو کور کر دیا تھا، میں زمین خود لے آیا. اور یہ زمین بھی عام زمین نہیں ہے، کربلا کی زمین ہے. توجہ فرما رہے ہیں ذہن گرام. تو مرحوم کوئی نے کہا کہ بھئی میں اس کو سجدہ نہیں اس پہ سجدہ کر رہا. تو اس نے کہا بھئی میں اس طرح سے متوجہ نہیں تھا. کہا پھر اس کا مطلب ہے تو اپنا عقیدہ صحیح کر، میرا سچ. کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اصلاح کرنا چاہے پہلے اپنی اصلاح کرے؟ جب تو خود ہی نہیں جانتا تو میری اصلاح کیا کرے گا؟ تو کہا ایک مرتبہ اس کی میرے سے بحث شروع ہو گئی. کہا بیٹھ جائیے میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، کہ آپ کتنا جانتے ہیں. کہا میرا نام سید ابو القاسم خوئی ہے. کہا بھئی آپ کون ہیں؟ کہا میں شیعہ ہوں. کہا وہ تو میں نے اندازہ لگا ہی لیا تھا. تو کہا کہ لیکن شیعوں سے کہا میں نجف اشرف سے آیا ہوں، اور اس طرح سے بہرحال متعارف کروایا. خود نہیں کہنا چاہتے میں مرجع تقلید ہوں، کون ہوں کیا. کہا بحث شروع ہوئی تو تھوڑی سی دیر میں اس نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شیعوں کے ایسے عقائد ہیں، شیعہ اتنے مضبوط ہیں، قرآن اتنا جانتے ہیں، اور حدیث صرف اپنی نہیں ہماری بھی حدیث جانتے ہیں. کیا حدیث صرف اپنی نہیں ہماری بھی حدیث جانتے ہیں؟ کہ آپ کو بخاری پہ تسلط ہے، مسلم پہ تسلط ہے، ساری کتابیں ہماری بھی جانتے ہیں، اپنی بھی. کیا اب تجھے سمجھ میں آ رہا کہ یہ شرک نہیں ہے، یہی عبادت ہے؟ تمہارے نزدیک دونوں پہ سجدہ جائز ہے، مٹی پہ بھی قالین پہ بھی. ہمارے نزدیک صرف اور صرف اسی پہ سجدہ جائز ہے. تم نے صحابہ سے لیا ہے فقہ، ہم نے اہل بیت سے لیا.
مجمع کی توجہ ہو کہ تم نے صحابہ سے لیا کیوں؟ آپ کہتے ہیں نا اہل سنت والجماعت. ہمیں سنت پہ اختلاف نہیں ہے، جماعت پہ اختلاف ہے. ہمیں سنت پہ اختلاف نہیں ہے، جماعت پہ اختلاف. اہل سنت والجماعت. کبھی آپ نے سوچا یہ والجماعت کیوں ہے؟ بھائی ان سے کبھی سوال کیجئے بھائی اہل سنت والجماعت کا معاملہ کیا؟ خدا کی قسم خود ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. بہت بڑے ہمارے برطانیہ کے مفتی سے خود بات ہوئی، انہی کے سنی ہوئی کانوں سے سنی ہوئی بات ہے. خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مفتی اعظم سے سوال کیا ہمارے برطانیہ کے 70 برس سے اوپر سے. میں نے کہا بھئی یہ کیا معاملہ ہے آپ کا کہ بتائیے اہل سنت والجماعت. اہل سنت کہہ لیجیے. کہ نہیں، اہل سنت والجماعت ہے. کیونکہ جب آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم کہ دین مکمل ہو گیا، پیغمبر اسلام رحلت کر گئے، تو پورے دین پہ تو پیغمبر نے عمل نہیں کیا معاذ اللہ. یہ ان کا جواب تھا کہ دین پہ عمل کیا ہے جماعت نے. میں نے کہا وہ جماعت کون ہے؟ کہیں گے جماعت صحابہ کی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. تو انہوں نے کہا بھئی جماعت جو ہے وہ ہے صحابہ، تو ہم اہل سنت والجماعت ہے. ہمارے نزدیک جو ہے وہ صحابہ نے بہت سی چیزوں کو بدلا ہے اور ہم ان کے بغیر نہیں چل سکتے. میں نے کہا یہی آپ کا ہمارا بہت بڑا جھگڑا. ہم کہتے ہیں ہمارے 12 معصوم امام، ہم کہتے ہیں ہمارے 12 معصوم امام، 12 معصوم امام، لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا پیغمبر نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں. امام معصوم ہے، پیغمبر بھی معصوم، وہ بھی معصوم، لیکن وہ نہیں کہتے پیغمبر نے حلال کہا تھا میں حرام کہہ رہا ہوں، انہوں نے حرام کہا تھا میں حلال کر رہا ہوں. میں نے کہا جب معصوم اماموں کو حق نہیں ہے تو میرے تیرے جیسے گناہگاروں کو کیسے حق ہے؟ توجہ فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توجہ فرما رہے ہیں ذہن کرام. تو میں تمام عقائد کو آج بنیادی طور پہ پیش کروں گا صرف اور صرف فطرت کے عنوان سے کہ سارے بنیادی عقائد مکمل ہو جائیں. اگر تھوڑی سی مجلس طولانی ہو جائے تو ساتھ چلیے گا. تو تمام بنیادی عقائد کو ثابت فطرت کے عنوان سے ثابت کر رہا ہوں. تو پہلی بات ہے کہ ہم یہ سجدہ جو کر رہے ہیں ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، سجدگاہ پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اہل بیت نے بتایا اس پہ سجدہ ہو جاتا. تو مرحوم اخوئی کی بہت لمبی بحث ہے کہ جب میں نے اسے ثابت کر دیا نا کہ اس کے تمام عقائد باطل ہیں میرے صحیح ہیں، تو اس نے خود ہی جواب میں کہا، متوع نے کہا کہ میں آج تک جانتا نہیں تھا شیعوں کے عقائد ایسے ہیں اور میری بستی والے بھی نہیں جانتے ہیں. اب واپس جا کے انہیں سمجھاؤں گا جو میں سمجھاؤں. تو آقا نے کہا کہ بھئی یہ میرا دفتر ہے، یہ مکتب ہے، خط لکھ دینا، کبھی ضرورت ہو کتاب بھی بھجوا دوں گا، اور جہاں جواب میں تم پھنس جاؤ تو پوچھ لینا. ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. جو جواب نہ ہے تو پوچھنا کہ آج تک دوبارہ نہ خط آئے نہ پتہ چلا گیا کہاں. ایسا گرامی کہاں پہ جہاں علم ہوگا وہاں فرار نہیں ہوگی. جملہ نہیں پیش کر سکا. نہیں، سارے مجمع کی توجہ، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ. ایسا نہیں کہ پورا خونہ جگہ دے رہا ہوں. صبح سے مجالس پڑھ رہا ہوں، رات بھی 2-3 گھنٹے، پوری رات نہیں سویا، صبح میں 2 گھنٹے سویا ہوں، چند گھنٹے نصیب ہوا. پورا خونہ جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایسا نہیں گرامی پیغمبر نے کہا تھا یہ قرآن اللہ کی طرف سے میری حقانیت کی دلیل ہے. اگر لا سکتے ہو تو قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ. وہ کتاب نہیں لا سکے گا 10 سورے لے آؤ. نہیں لا سکے گا 1 سورہ لے آؤ. جب نہیں لا سکے گا پھر مان لو نا میں حق پہ ہوں. بھئی یہی عربی زبان تم بھی بول رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں. تمہارے پاس جواب نہیں، میرے پاس قرآن ہے. قرآن علم ہے، تمہارے پاس جواب نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابو سفیان نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا ہم ان کا قتل کریں گے. جب جواب نہیں ہوتا تو قتل ہوتا. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ داعش ہمارے مقابلے میں کیوں ہے. جن کے پاس علم کا جواب نہ ہو، جن کے پاس علم کا جواب نہ ہو وہ بندوق سے بات کرتے ہیں. ہمیں بندوق کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم علم رکھتے ہیں.
جو علم رکھتا ہوگا وہ آئے میدان کے اندر، اہل بیت کے ماننے والے موجود ہیں. پتہ نہیں بات توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، جہاں پہ جتنی باریکیوں میں دیکھتے چلے جائیں گے، میں تمام عقائد سے متعلق بحث کر رہا ہوں، عقلی دلیل بھی رکھتے ہیں، شرعی دلیل بھی رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، اب یہ شفاعت کی بحث کی جاتی ہے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ ذہن میں رکھیے گا، پہلے نفی ہے، بعد میں اس بات ہے. پہلے نفی ہے، سارے معبودوں سے جان چھڑا لو، صرف ایک خدا کو مانو. وہ مشرکین بار بار سرور کائنات سے کہہ رہے تھے جہاں اتنے بت ہیں، 4000 سے زیادہ بت رکھے، ایک خدا آپ کا بھی مان لیں گے. دیکھے ہوئے سارے مان رہے تو ایک اندیکھا خدا بھی مان لیں گے. بس آپ یہ کہیے کہ خدا ہے، اللہ ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ بھئی آپ کا خدا. کہا نہیں، لا الہ الا اللہ. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ مجمع نہیں ہے اس وقت میرے ساتھ؟ سارے مجمع کی توجہ. کہ نہیں، پہلے کہو لا الہ، پھر کہو الا اللہ. سارے غلط خداؤں سے جان چھڑا لو، پھر خدا کو ماننا. جب تک غلط خداؤں سے جان نہ چھڑاؤ، خدا کی توحید قبول نہیں. جب تک بتوں سے جان نہ چھڑاؤ، توحید قبول نہیں. جب توحید قبول نہیں تو ولایت کیسے قبول ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ چلیں گے میرے ساتھ؟ میں اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، قرآن کی آیت ہے، اے میرے حبیب ان سے سوال کیجئے ان بتوں کو کیا مانتے ہو؟ تو سب کے سب یہ جواب دیں گے ہا اولئک شفاعنا الی اللہ. یہ ہمارے خدا نہیں ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کے شفیع ہے، وسیلہ ہے. توجہ، اسی آیت کو ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. مجمع کی توجہ ہو. وہ کہتے ہیں بھئی جو بت پرست تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو بت ہے نا، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، یہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. آج ہندو بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان سب کو خدا نہیں مانتے، بھئی اس میں ہمیں اللہ کی تجلی، خدا کی تجلی نظر آ رہی ہے. اوپر والا تو ایک ہی ہے. کسی کو گائے میں نظر آ گیا خدا، کسی کو ہاتھی میں نظر آ گیا، کسی کو سانپ میں، کسی کو بندر میں. پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ مختلف مخلوقات میں جس کو جہاں خدا نظر آ گیا وہ اسی کا خدا ہے. توجہ سے سنیے گا، یہ وہ انہوں نے بھی اعتراض کیا ہے. جو مخالفین ہیں نا اہل بیت کے، وہ بھی یہی آیت پیش کرتے ہیں کہ یہ سب کے سب کہیں گے ہاں اولئک شفاعنا الی اللہ. یہ سب کے سب ہمارے شفعاء ہیں، جمع شفیع کی. یہ سب شفاعت کرنے والے ہیں، یہ سب وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا. تو ایک بات واضح ہو گئی، وسیلے کو سب مانتے ہیں، مومن بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ. کچھ خدا کے بنائے ہوئے وسیلے کو مانتے ہیں، کچھ خود وسیلہ بنا کے خدا سے کہتے ہیں ہمارا وسیلہ تو مان لے. نہیں پہنچا سکا، نہیں سارے مجمع کی توجہ، نہیں پہنچا سکا بات کو کہ چند افراد کے پہنچنا کافی نہیں ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بت بنایا کا تو وسیلہ مان لے، میں اس کے ذریعے تجھ تک پہنچوں گا. اللہ نے کہا خبردار بت نہ بنانا، میں بتاؤں گا، وسیلہ میں بناؤں گا، جسے میں بناؤں اسے ماننا، تم بنا کے مجھ سے نہ منوانا. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچی؟ بات پہنچ گئی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، خود ساختہ، خود کے بنائے ہوئے وسیلوں کو مانتے ہیں. کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچی؟ بھئی جس کو خدا بنا دے اسے مان لو، اور وہی شفیع ہے. خود بنا کے نہ منواؤ. اب کچھ لوگ جو نہیں پہنچے ان کے لیے سب کھل کے مجھے پیش کرنا پڑے گا. میں نے اس دن کہا تھا نا کہ جب تک اس پورا سپیل آؤٹ نہ کرتے بہت سے افراد پھر بھی داد نہیں دیتے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا کہ جب جسے میں بنا دوں بس اسی کو مانو، جسے میں بناتا ہوں اسے ماننا. وسیلہ بھی میں بناؤں گا، معجزہ بھی میں بتاؤں گا، اور شفیع بھی میں بتاؤں گا. جو میں بتاتا جاؤں وہی مانتے جانا، کیونکہ جنہیں میں نے بنایا انہیں ماننا ضروری ہے. جب تم خود بناؤ گے تو تمہیں نہیں پتا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن جو میں نے بنایا وہ مجھے قبول ہے. تم اسے قبول کرو جو میں قبول کروں. جسے تم مان لو، جسے تم بنا دو، مجھ سے نہ مت بنوانا.
عزیزان گرامی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی بنایا ہوا لوگوں کا وسیلہ قبول نہیں تو سقیفہ والوں کا بنایا، ان کا بنایا ہوا نظام خدا کو کیسے قبول ہوگا؟ تو شفیع وہی ہے کہ جسے اللہ بنا کے بھیجتا ہے، وسیلہ وہی ہے جسے وہ بنا کے بھیجے۔ اب دلیل کے طور پہ بس ایک آیت پیش کروں گا، 5واں سورہ ہے، 35ویں آیت ہے، سورہ نمبر 5 ورس نمبر 35۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ مخاطب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، بناؤ مت، تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، بناؤ مت۔ اگر تم بناؤ گے تو اللہ کو قبول نہ ہو، تلاش کرو، اس نے بنا رکھا ہے، تمہارا کام یہ ہے جسے وہ بنا دے اسے مان لو۔ حبیب خدا نے بھی تعارف کروایا ہے، اب حبیب خدا کس طرح سے تعارف کرواتے ہیں کہ میں بھی تعارف، جو اللہ بناتا جائے گا میں تعارف کرواتا جاؤں گا۔ عزیزان گرامی جو اللہ کا بنایا ہوا ہو تو پیغمبر اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے منواتے ہیں، ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں من کنت مولا، اور جو خود بنا ہوا ہو اسے محفل سے اٹھا کے بتاتے ہیں۔ اور جو فرما رہے تھے سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر توجہ فرما رہے تھے گرا۔ اب سرور کائنات کا اگر کسی کو محفل سے اٹھا دیں، اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، صرف خود صحیح بخاری میں ہے کہ جب آخری لحظات سے تو پیغمبر نے کہا تھا قوموا انی، جب قلم و کرتاس مانگا اور انکار کر دیا گیا تھا کہ قوموا انی، یہاں سے اٹھ کے باہر چلے جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ کس سے فرما رہے ہیں؟ کہ سوائے علی کے، کہ سوائے علی کے اور عبداللہ ابن عباس کے باقی سب چلے جائے۔ جانے گرامی اب مجھے اس سے بحث نے کس کو نکالا؟ مجھے بحث ہی نہیں ہے کس کو نکالا، بس مجھے یہ یاد ہے کسے روکا، پتہ نہیں بات پہنچ گئی۔ جانے گرامی جناب سرور کائنات نے کہا بس میرا بھائی علی میرے پاس رہے، اور کہا عبداللہ ابن عباس کو یہاں پہ رہنے تو باقی سب چلے جائیں۔ جانے گرامی سرور کا پورا نظام دین کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مختلف عقائد کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے ابھی سجدگاہ سے متعلق پیش کیا، چند اور جملے پہ پیش کر دوں۔ اگر حتیٰ یہاں تک کہ بہت سے ہمارے عقائد سے متعلق آپ کو بھی سوال کرنا ہو نا تو سوال کر لیجیے گا، میں پیش کروں گا۔ آج کی مجلس میں سے بھی اجازت دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی آپ کہہ دیں کہ میں اس عقیدے کو یہاں سے بیان کر دوں گا، اس پہ دلیل بھی دوں گا۔ ایک اور عقیدہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے رجعت کا۔ رجعت کا ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ چھٹے امام کا جملہ دہراتے ہیں، زیارت وارثہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت۔ امام کی زیارت سے مراد یہ کہ چھٹے امام نے پڑھی ہے سید الشہداء کی زیارت۔ جب آپ گئے تھے عراق زیارات پہ، کوفے میں گئے اور پھر کربلا میں جب گئے تو وہاں پہ بغداد وغیرہ کچھ عرصے کے لیے گئے ہیں، تو وہاں رہے تو حضرت صفوان ابن جمال ساتھ رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا یہ جب آپ زیارت پڑھ رہے تھے تو میں نے اپنے کوشش کی کہ حافظے میں بٹھا لوں، بعد میں نے اس زیارت کو لکھا ہے، آپ ذرا مجھ سے سن لیجیے میں نے صحیح لکھا ہے؟ تو امام نے کہا سناؤ کیا لکھا؟ تو ایک مرتبہ زیارت وارثہ سنائی، پھر کہا زیارت عاشورہ۔ امام نے تصحیح کی کہ نہیں یہ الفاظ یوں کہے تھے، اس لیے زیارات پہ شک نہ کیجیے گا، یہ امام سے ہے۔
تو زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، دعائے القمہ، ان تین کے راوی صفوان ہیں. وہ کہتے ہیں مولا سے سننے کے بعد میں نے لکھا، جب لکھا تو مولا نے تصحیح کی. سن رہے ہیں؟ تو یہ الفاظ لکھوائے، مولا نے لکھوائے زیارت وارثہ. اس میں ایک جملہ ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ اشہد انک کنت اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، یہ آگے کنت نورا فی الاسلام الشام قبل الارحام المطہرہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور جاہلیت کی رجس نے، نجاست نے آپ کو چھوا بھی نہیں، آپ کے نور کو کبھی چھوا بھی نہیں. انی بکم مؤمن و بإیابکم موقن، میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے اس دنیا میں پلٹ کے واپس آنے پہ یقین رکھتا ہوں. اسی دنیا میں پلٹ کے. اب یہاں پہ ایک پوری بحث ہے کہ بہت سے مسلمان اس بحث کو بغیر سمجھے فوراً دوبارہ کنفیوز کرنے لگتے ہیں، اور بہت سے ہمارے نوجوان جلدی سے کنفیوز ہو بھی جاتے ہیں. جب تک آپ اپنے عالم سے نہ پوچھ لیں کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ پلٹ کے واپس آنا، یہ تو ریکارنیشن ہے، اسے عربی میں کہا جاتا ہے تناسخ. سنیں گے بحث؟ سارا مجمع غور سے سنیں اس بحث کو. تو عربی میں کہا جاتا ہے تناسخ. تناسخ باطل ہے، مسلمات میں ہم اس کو نہیں مانتے. تناسخ باطل ہے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریکارنیشن. ریکارنیشن سمجھتے ہیں؟ یہ انسان کے کئی جنم ہونا، یہ ہندوؤں کا اور بدھ مت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی روح مختلف جسموں میں آتی رہتی ہے. جیسے ہندو کہتے ہیں کہ اگر انسان نیک ہو تو دوبارہ انسان کی شکل میں آتا ہے، اور اگر برا ہو تو پھر جانور کی شکل میں آ جاتا ہے. اچھا چلو بھئی ایک مرتبہ تو سزا مل گئی، جانور کی شکل میں آ گیا، اب تو جانور تھا، اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ اب آئندہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ اب تو جانور تھا نا، تو عقل تھی نہیں، تو اب اس کا کیسے فیصلہ ہوگا کہ اب یہ آئندہ انسان آئے گا یا جانور آئے گا؟ سن رہے ہیں حضرات؟ 16 دلیلیں دی ہمارے علماء نے اس کے رد کے اندر. تناسخ کے، ریکارنیشن کے بطلان پہ ہمارے علماء نے دلیلیں دی ہیں. تو رجعت ریکارنیشن نہیں ہے، رجعت پلٹ کے اسی دنیا میں واپس آنا. یہ میری روح کا میرے ہی جسم میں واپس آنا، یہ رجعت ہے. ریکارنیشن کیا ہے؟ تناسخ کیا ہے؟ کہ میری روح کسی اور کے اندر واپس آ جائے. یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوتا. سن رہے ہیں نا؟ سننا چاہ رہے ہیں اس موضوع کو؟ تو میری روح میرے ہی جسم میں واپس آئے تو یہ رجعت ہے. معاد بھی اسے کو کہا جاتا ہے، پلٹا کے اپنے ہی جسموں میں لوٹائے جائیں گے، ہم روز قیامت اٹھائے جائیں گے. عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ اب خود سورہ یاسین کے اندر ایک سوال ہے ایک ملحد کا. ملحد یعنی ایتھیسٹ، اس زمانے کا ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا، کسی خدا کو، کسی کو چیز کو نہیں مانتا تھا. اس نے ایک قبرستان سے ہڈی لی، یہ پکڈ اپ بون، اس نے ہڈی لی اور وہ کیلشیم کی ہوتی ہے، اس نے اس کو پیس لیا، پاؤڈر بن گئے بالکل خاکستر. اور ایک مرتبہ پیسنے کے بعد سرور کائنات کے سامنے آیا اور ایک مرتبہ اس نے سوال کیا وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. رسول خدا کے سامنے اس نے ایک مرتبہ دھول کو اڑا دیا، پھونک ماری، اور وہ اللہ کو سوال اتنا پسند آیا کہ قلب قرآن سورہ یاسین میں سوال کو رکھا. وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ یہ خاکستر بن چکی ہیں، they become powder، بالکل ختم ہو چکی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. اے میرے حبیبی سے جواب دیجئے کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھی اس نے بنا دیا تھا، جب تھی ختم ہو گئی تو پلٹانا کون سا مشکل ہے؟ وہو الخلاق العلیم، جبکہ وہ خلاق بھی ہے علیم بھی ہے. تو کب پلٹانا کون سی بڑی بات ہے؟ معاد اسی کو کہا جاتا ہے. کیا کہ اگر کوئی جانور کھا گیا ہو کسی کو، میں زیادہ تو نہیں پیچیدہ کر رہا، کہ اگر کوئی جانور کھا گیا، سوال کیا معصوم سے کہ مولا اگر کوئی جانور کھا جائے، ایک آدمی کو جائے جانور کھا گیا، جانور نے کھا لیا، وہ آدمی ختم ہو گیا، وہ تو جانور کا جز بن گیا، اور اس جانور کو کسی اور انسان نے کھا لیا. بہت سے آج بھی ایسے ہیں کہ جو یعنی جنگلی جانوروں کو بھی کھا لیتے ہیں، کیونکہ جنگلی جانور ہی انسان کو کھاتا ہے. یہ بھیڑ بکری وغیرہ تو نہیں کھائیں گے، یہ تو ہر بھی وارس ہوتے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ توجہ سے سنیے، کبھی بحث میں پیش کر رہا ہوں کہ علمی موضوع میں نے جتنا آسان اور سادہ بنا سکتا ہوں میں پیش کر رہا ہوں. تو کبھی یہ جنگلی جانور کو اس نے کھایا انسان کو، اور اس جانور کو کوئی اور انسان کھا گیا. وہ پہلا والا انسان اس جانور کا جز بن چکا تھا اور یہ جانور کسی انسان کا جز بن گیا، تو پہلا انسان تو ختم ہی ہو گیا، اس کے تو کوئی اجزاء باقی نہیں رہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ اب سائنس نے ثابت کیا کہ یہی جو میرا جسم ہے میں ہی رہتا ہوں، لیکن 6 سال میں پورا بدل چکا ہوتا ہوں. پتہ نہیں ہے یا نہیں؟ بے عزیز ہے، کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں. میرا خون بدل چکا ہوتا، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، بڑے باقی حضرات پریشان نہ بیٹھ. یہی خون میرا خون، یہ بدل جاتا ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، خون بدل جاتا ہے، نیا خون بنتا رہتا، پرانا خون ضائع ہوتا رہتا. یہی میری کھال، یہ کھال میری نہیں رہتی، گرتی رہتی ہے، جھڑتی رہتی ہے، نئی کھال بنتی رہتی ہے.
یہ گوشت، یہ پوست، یہ پورا نظام انسان کا. کہا مولا نے فرمایا کہ تو خود ہی تو نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے کھانے پینے سے. کہ جب تم پلٹائے جاؤ گے تو خود ہی گواہی دو گے میں ہی ہوں. وہ تمہیں ایسا نکال کے زندہ کرے گا تم خود کہو گے کوئی اور نہیں میں ہی ہوں. پتہ نہیں ہے یا نہیں. کہ جب اللہ پلٹائے گا، جب اللہ تمہیں پلٹائے گا تم خود گواہی دو گے. میں گواہی دیتا ہوں کھایا گیا تھا، جانور نے کھا لیا، کسی اور کا جوز، اس کا جوز. انسان کی زمین میں مٹی کے اندر دفن ہو گیا، مٹی سے خاکستر بنا، خاکستر سے پودا بنا، پودا کھا لیا گیا، پانی بہایا گیا، نہ جانے کیا سے کیا بنا. کہ آخر میں دوبارہ جب زندہ کیا گیا تو میں ہی تھا، کچھ اور نہیں تھا. یہ انسان خود گواہی دے گا. میں پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں. یہ ساری کی ساری حالتیں ماہیتیں بدلتی چلی جائے پھر بھی انسان واپس آئے گا تو کیا خود گواہی دے گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا وَمَن يُخْلِقِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. کہ یہ اللہ پلٹا دے گا. قرآن کی آیت ہے سورہ غافر 40واں سورہ 19ویں آیت ہے. کہا کہ بہت سے لوگ مرنے کے بعد کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، پروردگارا تو نے ہمیں 2 موتیں دی تھیں، 2 زندگیاں دی تھیں، 2 موتیں دی تھی، 2 زندگیاں دی تھی. تو کچھ ایسے ہیں نا جو 2 زندگیاں لے کے آئیں گے، 2 مرتبہ مریں گے. پتہ نہیں توجہ ہے یا بھائی. کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں قبر میں اٹھا ہوں برزخ کے اندر، یہ دوسری زندگی ہے، لیکن دوسری موت سے مراد کیا؟ قرآن کی آیت ہے. سوائے آل محمد کے کوئی اس کی تفسیر کر ہی نہیں سکا. آج تک سب کی تفاسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب کے سب دم بخود ہیں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے سوائے صادق آل محمد کے. کچھ دیر چلیں گے میرے ساتھ. تو جانے کہ نامی چاہے کسی بھی کیفیت کے اندر انسان ہو، یہ سیلز یہ پلٹ کے واپس اللہ لا سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے. اسے پلٹا کے واپس آنا. ایک نبی نے سوال کیا، جناب عزیر نے. قرآن کے اندر جناب عزیر کا واقعہ موجود ہے. یہودی بھی انہیں اپنا نبی مانتے ہیں، عیسائیوں کے حامی ہیں. قرآن نے بھی ذکر کیا جناب عزیر کا. تو ایک مرتبہ جناب عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے. خاویۃ علی عروشہا قرآن کی آیت ہے. اگر تھک گئے ہوں تو میں تمام کر دیتا ہوں. بستی کو دیکھا خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی، ہلاک ہو چکی تھی، عذاب نازل ہوا تھا، وہ بستی ختم ہو گئی. تو جناب عزیر نے سوال کیا کہ پروردگارا ان مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا ولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے عزیر؟ کہا پروردگارا ایمان رکھتا ہوں لیکن اطمینان قلب چاہتا تھا کہ میں ان مردوں کو زندہ ہوتے دیکھوں کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، میں چاہتا تھا. تو اللہ نے کہا بھئی یہیں پہ اسی مقام پہ آپ سو جائیے. تو جناب عزیر فوراً اسی مقام پہ سو گئے، اپنے گدھے کو باندھا اور جو کھانا تھا اسے ایک طرف رکھ دیا اور وہاں پہ سو گئے. تو اللہ نے قرآن کی آیت ہے. تو اللہ نے ایک مرتبہ سوال کیا جب ان کو اٹھے تو کہا کم لبستا، کتنا سوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لبس تو یوم. پھر کہنے نہیں او بعد یوم، میں 1 دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ. آواز آ رہی ہے سمجھ رات کو؟ کہا میں 1 دن سویا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ سویا ہوں. میں 1 دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. تو اللہ نے کہا نہیں بل لبستا 100 عام، تم 100 سال سوتے رہے ہو. توجہ ہو. بل لبستا 100 عام. عزیزان گرامی جناب عزیر 100 سال سوتے رہے. نہ جسم خراب ہوا، نہ بال جھڑے، توجہ، نہ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے. جب اپنے گھر گئے نا تو اپنے بھائی عزیرہ جو جڑواں بھائی تھے، ان کے ٹوین بھائی تھے جناب عزیر و عزیرہ، ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن انتقال ہوا. لیکن اب بھائی سے جا کے جب ملے جناب عزیر تو بھائی نے کہا بھئی آپ کی کتنی شباہت ہے میرے بھائی عزیر سے. تو جناب عزیر نے کہا شباہت نہیں ہے، میں ہی تمہارا بھائی ہوں. کہا کیسے ہوا کہ آپ ابھی تک جوان ہیں، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. یہ 49 تھے، 49 سال کے تھے جب سوئے تھے، جب اٹھے تو 49 سال کے. بھائی 149 سال کے ہو چکے ہیں. توجہ. تو ایک مرتبہ جناب عزیر نے جواب دیا کہ ان اللہ، خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جسے چاہے جوان رکھے. ارے وہ سوتے رہیں پھر بھی جوان رہیں، نہ بوڑھے ہوں، نہ ان کے تمام اعضاء ویسے باقی رہیں. اور 12ویں امام
چلتے بھی ہیں پھرتے بھی ہیں، جب آئیں گے تو پھر بھی جوان آئیں گے۔ سوال 12ویں امام پہ نہیں ہے، قدرت خدا پہ ہے۔ تھوڑی سی زحمت اور دوں گا حضرات میرے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے کہا کہ دیکھیے اے عزیر، میں نے آپ کو 100 سال سلا دیا تھا۔ آپ 100 سال، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں، 100 سال سوتے رہے ہیں، اب دیکھیے میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھیے میں اس کو زندہ کروں گا۔ کیف یتسنى، ختم ہو چکا تھا، گوشت گل گیا تھا، ہڈیاں تک ختم ہو گئی تھی، کچھ بھی باقی نہیں تھا، کہ دیکھیے اسی گدھے کو پلٹانے لگا۔ قرآن کی آیت ہے، توجہ ہو۔ منظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھیے، کیڑے کھا چکے ہیں، ختم ہو چکا ہے، لیکن اب میں آپ کے اس گدھے کو زندہ کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ نے کن فیکون کیا، میں اپنے انداز سے پیش کروں کیا ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ ہڈیاں جڑنے لگیں، گوشت چڑھنے لگا، خون بننے لگا، کھال بنی، اور ایک مرتبہ گدھا بن کے واپس آ گیا۔ میں ایک جملہ یہاں پہ روک کے کہوں گا، میں نے تولا و تبرہ کہا تھا، ایک بات اور ثابت ہو گئی، اب اگر کبھی کوئی گدھا کسی نبی کے پاس 100 سال بھی سو لے پھر بھی گدھا ہی رہتا۔ توجہ ہے ذرا گرامی، 100 سال بعد بھی اگر کبھی گدھا کسی نبی کے پاس سے سو کے اٹھے تو پھر بھی پورا گدھا ہی رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب عزیر نے ایک مرتبہ دیکھا، اللہ نے کہا قرآن کی آیت ہے، کوئی پلٹ کے واپس اللہ جسے چاہے پلٹا کے اس دنیا میں لے آئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب سید الشہداء آئیں گے، 500 سال حکومت کریں گے۔ عزیزان گرامی، جب صاحب الزمان ظہور، یہاں روایات کے اندر ہے 500 سال حکومت کریں گے۔ امام پنجم سے پوچھا، 5ویں امام سے سوال کیا، کسی نے کہا کہ مولا یہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ظالم چھے، اتنی لمبی حکومتیں، جب 12ویں امام آئیں گے تو آپ کہتے ہیں صرف 19 سال حکومت کریں گے؟ کہا نہیں، لیکن ایک دن کتنا ہوگا؟ کہا عام جیسے ایک دن کئی مہینوں کئی برس کے برابر ہوگا۔ کہا ایک دن اللہ ان کو اتنی طولانی حکومت دے گا، کہا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ کہا مومن جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں جا کے کہتا ہے پروردگارا، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ قبر میں جنت ملنے والی ہے تو میں پہلے دعائیں مانگ کے مر جاتا کہ مجھے جنت ملنے والی تھی۔ عزیزان گرامی، لیکن روایات کے الفاظ ہیں، مرنے کے بعد بھی مومنین جب 12ویں امام کی حکومت دیکھیں گے تو سب کے سب کہیں گے پروردگارا، زندگی دینی تھی تو اس حکومت میں زندگی دیتا۔ مرنے والے تمنا کریں گے، جنت سے تمنا کریں گے میں اس حکومت میں رہا ہوتا، کہ جہاں پہ عدل و انصاف کا نظام قائم ہے۔ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے پوری دنیا گواہی دے گی۔ ایسا نہیں کہ یقین مانے نہ گلا اور نہ سینہ ساتھ دے رہا، میں پھر بھی مطالب پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ پورا نظام، ہمارے تمام عقائد کو آپ دیکھتے چلے جائیں گے، ہر شے فطرت سے ثابت ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ باکمال لوگوں کے ساتھ رہے، جو سب سے زیادہ باکمال ہو انسان چاہتا ہے میں اس سے وابستہ ہوں۔ عزیزان گرامی، حتیٰ یہاں تک کہ میدان کربلا کے اندر بھی میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو بتایا تھا 10، اب لوگ جو فیملی کے ساتھ آتے ہیں، بچوں کے ساتھ آتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، میں بھی دیکھ بھی رہا ہوں، لیکن پھر بھی کیا کروں، یہ شبیں ہمیں نہیں معلوم کس کو اگلے برس نصیب ہو، آخری ایام ہیں۔ میں ایک اور جملہ کہوں گا، میں بھی مسائل پہ نہیں آیا، لیکن اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، میں بہت سے بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں۔ میں جملہ کہوں آپ سے، پوری دنیا میں محرم آتا ہے، محرم جاتا ہے، لیکن ہماری ثقافت میں محرم نہیں آتا، محرم نہیں جاتا، سید الشہداء آتے ہیں۔ ہماری ثقافت میں، میرے دل میں میں محسوس کرتا ہوں مولا تشریف لائے ہیں۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء تشریف، پوری دنیا میں جا کے دیکھیے کیسا اہتمام ہے۔ کہ میں دیکھ رہا تھا مختلف جگہوں پہ مختلف کیفیتیں ہیں، ایک ہندو کا دکھا رہے تھے، آپ نے دیکھا ہندوستان پاکستان میں ہندو تک عزاداری میں آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں۔ کراچی کے اندر ایک صاحب جو ایک دوست کو لے کے آتے تھے تو ہر روز مجھ سے ملواتے، وہ صاحب مصاحب میں روتے بھی تھے، ہاتھ بھی چومتے، تو میں نے غور کیا، گریبان کھولا، ان کے گلے میں کراس، انہوں نے صلیب پہنا ہوا، تو میں نے
وہ جو آتے تھے صاحب ان سے کہا بھائی ان کو شاید معلوم نہیں ہے ہمارے ہاں سلیب کی اجازت نہیں ہے، ائمہ نے منع کیا ہے سلیب نہ پہنے، کراس جو ہے نہیں پہننا چاہیے، کرسچنز کی علامت ہے۔ کہ نہیں مولانا یہ عیسائی ہے۔ میں نے کہا مجھے تعجب ہے یہ اتنا مصائب میں روتا ہے، آگے آ کے بیٹھتا ہے اور ہاتھ چوم رہا ہے۔ تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا بھی تعارف کروائیے ان سے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ ہر روز مجلس میں آتے تھے تو کہا میرا نام رابرٹس ہے، کراچی کا، مقامی بالکل ایشین شکل کا۔ تو کہا میں کرسچن ہوں۔ تو میں نے کہا مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ کہا میری والدہ آپ کی مجلس سنتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ بھئی جب میں نیاز دلاتی ہوں نا جناب عیسیٰ کی تو میں امام حسین کا بھی نام لیتی ہوں، تو میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ان کی مجلس میں جایا کرو۔ تو ماں نے صرف اور صرف جناب سید الشہداء سے عقیدت میں بیٹے کو مجلس میں بھیجا۔ دنیا بھر میں چلے جائیے، ہندو ہوں عیسائی ہوں مجلسوں میں آتے ہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے۔ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تو ایک ہندو سوال کر رہا تھا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا محرم ہے یہ۔ کہا محرم کیا؟ محرم کچھ سمجھائیے۔ کہا ہمارے ایک امام تھے امام حسین علیہ السلام، ان کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا بھوکا پیاسا۔ تو اس نے جانتے کیا کہا؟ اس نے کہا واہ رے امام حسین، خود تو دنیا سے بھوکے پیاسے چلے گا اور پوری دنیا کو کھانا کھلا رہے ہیں، پوری دنیا کو سبیلیں۔ آج جتنا امام حسین کے نام پہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں کسی اور کے نام پہ اتنی سبیلیں نہیں لگائی جاتی ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا ابھی، میں مصاحب اگر پیش کروں، شب اربعین ہے، آج کوئی بھی بخل نہ کرے۔ اگر کوئی عاشورہ پہ نہیں رو سکا تو آج شب اربعین میں روئے۔ آج سید الشہداء کا تابوت ہے نا، ان کا تابوت اٹھا رہے ہیں جن کا تابوت اٹھا ہی نہیں تھا، تو ہم حسرت میں تابوت اٹھا رہے ہیں۔ ہم اپنی حسرت میں کہ اگر ہم ہوتے تو بڑی تعظیم سے تابوت اٹھا۔ ابھی سنیے گا، میں مسائل پہ نہیں آیا، 2 جملے سن لیجئے گا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ ادراک کریں گے نا جملوں کے الفاظ کا تو آپ سب کے سب ضرور گریہ کریں گے۔ ایک ہندو خاتون تھی، اس نے کہا میری منت پوری ہوئی ہے، یہ میں سبیل کا دودھ بنوا کے لائی ہوں، یہ یہاں پہ تقسیم کر دیجئے۔ تو کچھ افراد سبیل کو اٹھائے ہوئے تھے، تو اب وہ افراد تردد کرنے لگے کبھی ہم ہندوؤں کے ہاتھ کا نہیں کھاتے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں جانتی ہوں آپ ہمارے ہاتھ کا نہیں کھاتے، میں نے ایک سید زادے سے درخواست کی تھی کہ آپ کے مولا کے لیے میں سبیل بنوانا چاہ رہی ہوں، میری منت پوری ہوئی ہے، میں نے یہ سید سے بنوایا، میں نے خود نہیں ہاتھ لگایا ہے۔ آپ دیکھیے کتنا امام حسین کا مقام ہے، ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے لوگ کہاں کہاں دنیا کے اندر اہتمام کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ امام حسین کے نام پہ کھلایا جاتا ہے، ان کے نام پہ پلایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں تبرک جتنا سبیلیں، جملہ میں روک کے کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا، میں بھی مسائل پہ نہیں آیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، بزرگوں کے کیا جوانوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آگے، جملے سنیں گے۔ اب یہ جتنے بھی ہیں نا سعودی شہزادے، یہ کہتے میں نے آج اس سال 2000 ٹرک پانی کا دے دیا، میں نے 5000 ٹرک پانی، ارے ارب پتی کھرب پتی ہیں، ڈالروں میں بلینئرز ہیں، اور 10 ٹرک 100 ٹرک 1000 دے دیا تو کیا کمال کیا؟ ارے آ کے دیکھیے ہمارے کتنے غریب لوگ ہیں، ہمارے غریب بھی امام حسین کے نام پہ کلیجہ نکال کے دیتے ہیں۔ میں یہاں روک کے پیش کر رہا ہوں کہ ایزان گرامی کربلا کی کلپس مختلف لوگ بھیج رہے تھے، تو دکھایا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، بار بار کہہ رہا ہے ارے تمہیں حسین کا واسطہ میرے بھی دسترخوان پہ تبرک کھا لو، زائرین کو روک روک کے کہہ رہا ہے میرے دسترخوان پہ تبرک کھا لو۔ تو لوگوں نے کہا بھی چلتے ہیں اندر، جا کے کسی نے ویڈیو کیمرہ لیا، گئے، دیکھا ایک بزرگ ہے، وہ خود ہی اہتمام کر رہے ہیں، زمین پہ دسترخوان بچھا رکھا ہے، روٹیاں کاٹ کاٹ کے رکھی، غریب آدمی تھے، روٹیاں کاٹ کاٹ کے رکھی ہیں، اس میں کھجور رکھے ہیں۔ کبھی آپ کون ہے؟ کہ یہ میرا باغ ہے، پیچھے کھجور کا باغ ہے، میں پورے سال کھجور اگاتا ہوں، جب امام حسین کے زائرین آئیں گے میں انہیں مولا کے نام پہ تبرک کھلاؤں گا۔ مجھے اور کسی مکتب میں دکھائیے لوگوں میں اتنا جذبہ ہو، کسی غریب کے اندر اتنا جذبہ ہو۔ امام حسین کے نام پہ صرف امیر نہیں دیتے شیعوں میں، دیکھیے غریب کتنا خرچ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے پچھلے سال ایک کلپ دیکھا، یہ چند برس پہلے، مجھے یاد نہیں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، چند برس پہلے کسی نے بھیجا کہ ایک بیوہ خاتون ہے، گھر میں بیٹے شہید تھے، پوتے پوتیوں کے ساتھ تھیں، تو کہنے لگی کہ بھئی جاؤ جا کے بازار سے شکر لے آؤ، چینی لے آؤ۔ تو بچوں نے کہا کہ لیکن دادی اماں آپ تو ہمیشہ ہمیں کہتی ہیں ہم غریب ہیں، ہم چینی نہیں افورڈ کر سکتے، ہم میٹھا نہیں کھا سکتے، ہم شربت پھیکا پیئیں گے، چائے پھیکی پیئیں گے۔ کہا ہاں ہم غریب ہیں لیکن ہمارے مولا کے نام پہ ہم غربت نہیں دکھائیں گے۔ کہا جاؤ جا کے شکر لے کے آؤ، ہم میٹھا شربت بنائیں گے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے نا۔ آپ دنیا بھر کا غریب امام حسین کے نام پہ کس طرح سے خرچ کرتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران کے غریب بستیوں میں جا کے دیکھیے، عراق کے غریب غربا لوگوں میں دیکھیں، شام میں، حتیٰ حجاز مقدس میں غریب غریب لوگ ہیں لیکن امام حسین کے نام پہ کلیجہ دینے کے لیے تیار ہے۔
میں عزیزان گرامی بھی دیکھ رہا تھا اسی سال کا، کسی نے مجھے کراچی کے ایک صاحب نے کلپ بھیجا کہ بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کسی آدمی کے پشت پہ بیگ ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں آپ مسافر ہیں، ہوٹل نہیں ملا، ہمارا گھر حاضر ہے. اور بچہ کہہ رہا ہے نہیں ہمارے گھر میں آ جائیں، ہمارے گھر میں وائی فائی بھی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ماں باپ نے سکھا کے بھیجا ہے کہ ہم شربت بھی پلائیں گے، سب کچھ سارا اہتمام کریں گے. عجیب و غریب کیفیت ہے. وہ امام حسین جن کے بچے بھی بھوکے پیاسے مارے گئے، وہ امام حسین آج اتنا ان کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے. کسی نے پوچھا چوتھے امام سے، کہا مولا جناب سید الشہداء کو زیادہ کس بات کا غم تھا؟ تو مولا سجاد رونے لگے. کہا میرے بابا 2 باتوں پہ بہت روتے تھے، 2 باتوں پہ بہت. کہا مولا کون سی 2 باتوں پہ؟ کہا جب بچے کہتے تھے نا العطاش، کہا ساقی کوثر کا نواسا، حوض کوثر پہ شفاعت کرنے والے کا بیٹا، اور ان کے اپنے بچے کہیں العطاش. آج میں اگر پڑھ سکا تو پڑھوں گا. میں آج بڑا تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے. کہا امام حسین علیہ السلام 2 باتوں پہ بہت روتے تھے. کہا کون سی 2 باتیں؟ کہا پہلی بات جب بچے کہتے تھے نا العطاش، بابا مجھے پیاس بہت لگی ہے، تو مولا کے برداشت نہیں کر پاتے تھے، ہائے میرے بچے رو رہے ہیں. کہا اچھا مولا دوسری بات کس بات پہ بہت روتے تھے؟ کہا جب مولا بہنوں کو دیکھتے تھے نا تو بہت روتے تھے. کہا بہنوں کو دیکھ کے کیوں روتے تھے؟ کہا ان کے پردے پہ بڑا گریا کرتے تھے، پردے کا سوچ کے بہت روتے تھے. بھئی آج کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے. نہ جانے ہم میں کون اگلے برس ہوگا کون نہیں ہوگا. پروردگارہ ان سب کو اگلے برس تک سلامت رکھ. ہم اگلے برس بھی آئیں، مولا امام زمانوں کو پرسہ دیں. آئیں ذرا میرے ساتھ شام چلیے گا. آج جب شام چلیں گے نا تو وہاں بیویوں کو رہائی مل رہی ہے. ارے بیویاں خوش ہوں گی ہمیں رہائی مل گئی، لیکن نہیں، خوشی نہیں ہے، سب گریا کر رہی ہیں. ایک مرتبہ فرش عذاب بچھا رکھا ہے، سب بیویاں زمین پہ بیٹھی ہیں. مصائب پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں تھا. ایک بی بی آواز دیتی تھی واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگتی تھی. جب خاموش ہوتی دوسری بیوی آواز دیتی واہ عباسا، پھر ایک بیوی کہتی واہ علی اکبرا، پھر آخر میں ایک بیوی بہت دھیمی آواز میں کہتی واہ علی اصغرا. مجھے کسی بزرگ نے کہا تھا تفصیل سے بتائیے گا رہائی ملی تو کیا ہوا. بھئی جب یزید کو بغاوت کا خدشہ ہونے لگا نا تو اس نے کہا انہیں آزاد کر کے مدینے واپس بھیج دو. ایسا نہ ہو کہ لوگ بغاوت کرتے ہیں، اب لوگوں کو پتہ چلنے لگا یہ رسول کی نواسیاں ہیں. انہیں جب آزاد کیا، رہائی ملی. عزیزان گرامی جو جیتتا ہے نا جنگ وہ شرائط رکھتا ہے. مولا سجاد نے کہا ہماری 3 شرائط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں شہداء کے سر واپس کر دیے جائیں، شہداء کے سر. دوسرے جو تبرکات لوٹے گئے تھے وہ واپس کر دیے جائیں. ہماری تیسری شرط یہ ہے ہمیں رونے کی اجازت دی جائے. ارے کبھی کوئی رونے کی بھی اجازت مانگتا ہے. ہاں جب بیبیاں روتی تھی نا تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. وہ تازیانے مار کے کہتے تھے رونے کی اجازت نہیں ہے، آپ قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں ہے. بس بھئی ایک مرتبہ رونے کی اجازت ملی، ساری بیویاں بیٹھی رو رہی ہیں. اگر برداشت کر پائیں تو جملے پیش کرو، میری طرف دیکھیے گا، سخت جملے ہیں. تبرکات واپس آنے لگے، تبرکات واپس آ رہے تھے. چھوٹی چھوٹی 2 بالیاں آئیں. بیویوں نے پوچھا یہ کس کی بالیاں ہیں؟ جناب رباب نے کہا جس کی بالیاں ہیں نا اب وہ نہیں رہی، یہ بالیاں واپس لے جاؤ. دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کیجئے گا. میں ایسا نقشہ کوشش کروں گا، مولا مجھے عطا کرے میں نقشہ کھینچوں آنکھوں کے سامنے آپ کے منظر آتا چلا جائے. اچانک ایک مرتبہ ایک انگوٹھی آئی، انگوٹھی کا آنا تھا. جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ مولا نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے. جب بجدل اتار رہا تھا نا انگوٹھی اتر نہیں رہی، اس نے خنجر نکالا انگلی کو کاٹا، انگوٹھی چرا کے لے گیا. بس بھئی تبرکات آتے رہے. اتنے میں ایک چادر آئی، جناب زینب نے کہا یہ چادر مجھے دے دو، یہ میری ماں زہرا کی چادر ہے،
میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، شاید آپ برداشت کر سکے، شاید برداشت نہ کر سکے۔ بس بھئی تبرکات آ گئے۔ اب جانتے کیا آنے لگا؟ اب سر آنے لگے۔ پہلا جو سر آیا نا، بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ سر لینے کے بعد جناب رباب نے کہا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، اے علی اصغر کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، یہ تجھے کس نے نہر کر دیا؟ سنیں گے دوسرا سر کس کا تھا؟ دوسرا سر بہت خوبصورت سر تھا، بہت خوبصورت تھا۔ جیسے ہی وہ سر آیا نا، جناب لیلا تڑپنے لگے اور تڑپ کے کہا علی اکبر بیٹا آپ کے بغیر ماں کا جینا بڑا مشکل ہے۔ اجرکم اللہ۔ اتنے میں دو سر اور آئے۔ ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا، میں نے یہ جملہ پیش کر دیا تھا، اتنے میں ایک سر آیا، جناب ام فروا نے کہا لاؤ قاسم کا سر مجھے دے دو۔ بی بی نے سوال کیا قاسم جب آپ خیمے سے گئے تھے تو چہرے پہ نشان نہیں تھے، بیٹا یہ کیسے نشان ہے؟ میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اتنے میں ایک سر آیا، اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اس سر کو تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ جانتے ہیں وہ سر کس کا تھا؟ جناب عباس کا سر تھا۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی کہ لاؤ میرے بھیا عباس کا سر مجھے دے دو۔ اتنے میں ایک سر آیا، ساری بیویاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب آگے بڑھی کہ لاؤ میرے ماجائے کا سر مجھے دے دو۔ امام حسین کا جناب زینب کبریٰ نے سر لیا، ساری بیویوں نے ہلکا باندھا، ماتم کرنے لگے۔ بس بھئی 3 دن گزر گئے گریے کو۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کل صبح ہم واپس چلے جائیں گے، بیویوں سے کہیں صبح تیار رہے۔ جب صبح نمودار ہوئی ایک بیوی تیار نہیں تھی۔ نام رباب بتایا جاتا ہے، وہ کسی چھوٹی سی خبر سے ودا کرنے زندان میں گئی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی قافلہ تیار ہوا، مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہیں ہم جا رہے ہیں، ہم مدینے جا رہے ہیں، کیسے پیش کروں گا؟ شب 40 کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ بس بھئی آج ہی شب میں سن لیجئے، کل آخری مجلس سے کچھ اور مصائب پڑھوں گا، مدینے کے ورود کے مصائب پڑھوں گا، آج 40 کے مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے ساتھ چلیے گا۔ ایک مرتبہ بیویاں تیار ہوئی، محمل تیار تھی، ساری بیویاں اونٹیوں پہ سوار ہوئی۔ جیسے ہی قافلہ شام میں دمشق شہر سے باہر نکلا، جناب زینب نے آواز دی بیٹا سید سجاد ذرا قافلے کو رکوا دیجئے۔ قافلہ رکا، جناب زینب نے دمشق شہر کا رخ کیا، آواز دے کے کہا بیبیوں گواہ رہیے گا۔ ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا سکینہ میں وعدہ کر رہی ہوں میں واپس آؤں گی۔ سکینہ میں واپس آؤں گی۔ بس ایک مرتبہ قافلے کو چلا دیا گیا، قافلہ چلا، کچھ ہی فاصلے تک گیا تھا، نہ جانے کتنے، ایک آدھ دن گزرا۔ وہ جو قافلہ لے جا رہا تھا نا، اس نے کہا اے سید سجاد ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں جہاں سے قافلہ کربلا بھی جا سکتا ہے، مدینے بھی جا سکتا ہے۔ آپ مدینہ جانا پسند کریں گے، مدینے جانا پسند فرمائیں گے، یا کربلا کچھ دیر رکنا چاہیں گے؟ بس کربلا کا نام آنا تھا، بیویاں تڑپنے لگے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے بیویوں نے رو کے کہا سید سجاد ہم کربلا کی تپتی ریت پہ لاشیں چھوڑ کے آئے تھے، ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے، ہم نے قبروں کی زیارت نہیں کی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھی سن لیجئے، آخری جملے ہیں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جانتے ہیں جب یہ قافلہ چلا، مولا سجاد اپنے اونٹ سے اتر گئے، پیدل چل رہے تھے۔ وہاں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچ چکے تھے، کربلا پہنچ گئے اپنے غلام کے ساتھ، اور جب وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ قبر مطہر پہ گئے۔ ایک مرتبہ آواز دے کے کہا ہے میرے مولا حسین جب میں آپ سے ملنے آتا تھا آپ میں میزبانی فرماتے تھے، مولا آج میں مدینے سے آیا ہوں، مولا میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اے حسین میرا استقبال کیجئے، مجھے بلا لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب جابر ابھی رو ہی رہے تھے کہ آپ کے غلام نے کہا کہ محسوس ہو رہا ہے کوئی آہٹ ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے۔
جناب جابر نابینا ہو چکے تھے. فوراً اپنے غلام سے کہا اگر یہ میرے مولا سجاد ہوئے میں تجھے آزاد کر دوں گا. غلام نے پوچھا ذرا اپنے مولا کی کوئی نشانی بتائیے. کہا میرے مولا 24 برس کے جوان ہے, میرے مولا بڑے قداور ہیں, بڑے خوبصورت ہے. غلام نے دیکھنا شروع کیا. کہا نہیں یہ آپ کے مولا نہیں ہے. کہا یہ آپ کے مولا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ جو آدمی آ رہا ہے ان کی کمر جھکی ہوئی ہے, ان کی داڑھی سفید ہے. ایک مرتبہ میں ایک سوال کروں آپ سے, اگر کسی کا دنیا سے باپ یا دادا رخصت ہو جائیں, وہ چاہتا ہے لوگ مجھے گلے سے لگائیں, لوگ مجھے پرسا دیں. کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے مولا سجاد کو نہ پرسا دیا تھا نہ کسی نے پرسا لیا تھا, کسی نے گلے نہیں لگایا تھا, کسی نے مولا کو سینے سے نہیں لگایا تھا. جب مولا سجاد آ رہے تھے نا, جو ایسا آدمی ہو جو بڑا ترسا ہوا ہو, بڑا مظلوم ہو, وہ تلاش کر رہا ہوتا مجھے کوئی اپنا مل جائے. جیسے ہی مولا سجاد نے جناب جابر کو دیکھا خود ہی آگے بڑھے, جناب جابر کو گلے سے لگایا اور تڑپ کے رونے لگے. کہا جابر ہاں ہونا قتل رجالنا, جابر اس جگہ ہمارے مردوں کے گلے کاٹے گئے. جابر وہاں میرے بابا کو شہید کیا. جابر اس جگہ علی اصغر کو تیر لگا. جابر میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی. پھر مولا نے تڑپ کے کہا جابر علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی. مولا نے رو کے کہا جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا. اجرکم اللہ. بس بھائی 2 منٹ کی زحمت اور دوں گا. ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی, ابھی تابوت برآمد نہیں ہوگا. ایک مرتبہ سید سجاد رو رہے تھے, جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے. جب مولا نے مصائب پڑھے نا, بتایا کیا کیا مصائب آئے تھے. کہا جابر علی کی بیٹیوں کو یزید جیسے شرابی کے دربار میں لے جایا گیا. جناب جابر رو رہے تھے. ایک مرتبہ مولا نے کہا جابر آپ ذرا کچھ دور چلے جائیے. جناب جابر نے کہا مولا میں تو نابینا ہوں, میں کچھ نہیں دیکھ سکتا. مولا میں جانتا ہوں آپ کی پھوپھیاں بہت پردادار ہیں, لیکن مولا میں نابینا ہوں, میں کچھ نہیں دیکھ سکتا. مولا نے رو کے کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے, سن تو سکتے. میری پھوپھیاں بھی بیان کریں گی, بلند آواز سے رو کے کہیں گی ہائے علی اکبر, ہائے قاسم, ہائے ابا. کہ جابر میری غیرت برداشت نہیں کرتی جب میری پھوپھیاں بیان کریں. ایک مرتبہ جناب جابر کنارے چلے گئے. جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا مولا سجاد سے, بیٹا سجاد میرے بھائی حسین کی قبر کہاں ہے؟ مولا حسین نے ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا یہاں پہ اس مقام پہ قبر. آخری جملہ سن لیجئے. ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں ذرا بیبیوں کو دور لے جائیے. کہا بیٹا سجاد کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنے بابا کے سر کو بدن سے ملحق کروں گا, جب میں قبر کھودوں گا آپ برداشت نہیں کر سکے گی. پھوپھی اماں میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. ماتم حسین. لپٹ کے شاہ سے کہتی ہے فاطمہ رو کے, فاطمہ رو کے. میرے حسین, میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں,
کہ تم کو چین ملے. میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے. ارے بتا حسین زیادہ ہے درد کس جا پر. یہ مان نکال لے وہ تیر یا علی کہہ کر. تڑپتا دیکھا نہیں جاتا اب تو مادر سے. میرے حسین میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے. میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے. اور تمہیں رکھا ہے سدا اپنی چھاؤں میں نے. بلا کی دھوپ ہے مقتل میں اے میرے بچے. تمہاری لاش پہ سایہ کروں گی بالوں سے. میرے حسین میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے. نصیب تک نہ ہوا جلتی خاک کا بستر. دم اخیر تمہارا بدن ہے تیروں پر. تمہیں یہ تیر تڑپنے تلک نہیں دیتے. میرے حسین میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے. اور قضا نے تجھ سے مجھے کم سنی میں چھین لیا. زمانہ ہو گیا تجھ سے ملے ہوئے بیٹا. لگا لوں پھر تجھے سینے تو مجھ کو چین ملے. میرے حسین میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے. وہ جس کو پیار سے 18 سال پالا ہے اسی کے سینے پہ ظالم نے نیزہ مارا ہے. جواں کے سینے سے کھینچی ہے
خود سنا تو نے میرے حسین میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین ملے نصیب تک نہ ہوا جلتی خاک کا بستر دم اخیر تمہارا بدن ہے تیروں پر تمہیں یہ تیر تڑپنے تلک نہیں دیتے میرے حسین میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین ملے بتا حسین زیادہ ہے درد کس جا پر یہ مان نکال لے وہ تیر یا علی کہہ کر تڑپتا دیکھا نہیں جاتا اب تو مادر سے میرے حسین میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تجھ کو چین یا حسین 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 ماشاء اللہ ہے یا حسین 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 ہو کے زندہ سے آزاد بنت علی سوئے کرب و بلا کرتی ماتم چلی ہو کے زندہ سے آزاد بنت علی سوئے کرب و بلا کرتی ماتم چلی پہنچی جب کربلا فاطمہ کی پلی قبر شاہ شہیداں پہ آ کے گری اور گھوڑے کی زین سے جیسے غازی گرے اور گھوڑے کی زین سے جیسے غازی گرے ایسے بھائی کی تربت پہ زینب گری گھوڑے کی زین سے جیسے غازی گرے ایسے بھائی کی تربت پہ زینب گری اور کہنے لگی میرے مظلوم بے کس بھیرا میرے مظلوم بے کس بھیرا یا حسین یا حسین حسین
میں شام دی قیدن آئی وے پردیسیا ویرا میں شام قیدن آئی وے پردیسیا ویرا میں شام دی آئی وے پردیسیا ویرا میں شام دی آئی وے پردیسیا ویرا میں شام دی پردیسیا ویرا میں شام دی قیدن آئی وے پردیسیا ویرا ہائے ہائے بھیڑ دی پئی رہائی وے پردیسیا ویرا میں شام قیدن آئی وے پردیسیا ہائے میں شام دی آئی وے پردیسیا میں شام دی قیدن ویرا میں شام دی قیدن آئی وے او ہائے بھیڑ دی پئی رہائی وے پردیس ویرا میں شام دی آئی وے پردیسیا ویرا میں ویرا میں شام دی قیدن آئی وے ہائے سفراں دا کیا حال سناواں سفراں کیا حال وچ پردیساں بعد پھراواں ہائے رل گئی زہرا جائی وے پردیسیا ویرا او ہائے رل گئی زہرا جائی وے پردیسیا ویرا ہائے میں شام دی قیدن آئی وے پردیسیا میں شام دی قیدن آئی وے ہائے میں شام دی میں شام نام حسین پڑھیے ساتھ ہائے ہر سو تھا ماحول شرابی ہر کام سر ننگے تھی بہن تمہاری مہ گئی دربار بلائی وے پردیسیا ویرا او مہ گئی دربار بلائی وے پردیس ویرا میں شام قیدن آئی وے پردیسیا جو ماشاءاللہ نام حسین آباد رہی ہے ماشاءاللہ جیو ماتمیوں ہائے میں شام دی ہائے شمر دیاں جھڑکا تو ڈر گئی شمر دیاں کا تو وچ زندان سکینہ مر گئی ایک چولے وچ دفنائی وے پردیسیا ویرا ایک چولے وچ دفنائی وے پردیس ویرا میں شام دی قیدن آئی وے پردیسیا ہائے میں شام دی قیدن آئی آباد رہی ہے ماشاءاللہ جو ماتمیوں ہائے میں شام دی قیدن او ہائے بھیڑ دی پئی رہائی وے پردیس ہیرا میں شام دی قیدن آئی وے ہائے بعد تیرے او ویلا آیا بعد تیرے ویلا نیزے دے نل امڑی جایا میری چادر شمر لہائی وے پردیسیا ویرا او میری چادر شمر لہائی وے پردیسیا ویرا میں شام
آمد قیدن آئے وے میں شام آباد رہی ماشاءاللہ او میں شام دی قیدن ہائے ہر سو تھا ماحول شرابی سر ننگے تھی بہن تمہاری میں گئی دربار بلائی وے پر سیا ویرا او میں گئی دربار بلائی وے پردیسیا را میں شام دی قیدن آئی وے پر میں شام دی قیدن آئی وے جو ماشاءاللہ او میں شام دی قیدن قبر حسین کو گل نل لا کے قبر حسین کو سین جوادو سرور آکھے تیرا چہلم کرنے آئی وے پر سیا ویرا او تیرا چہلم کرنے آئی وے پر یا حسین جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں
متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین. السلام علیکہ یا مولاي ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکہ یا شمس الشموس. السلام علیکہ یا ایھا المدفون بارض طوس. السلام علیکہ یا سلطان عرب الولجام یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا شریق القرآن. السلام علیکہ یا قاطع البرهان. السلام علیکہ یا امام الانس والجان. السلام علیکہ یا امام زماننا. هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ووالک ومن انصالک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضکا طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. صلوات.